اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ غلطیوں ایک باب کی پہلی سے 5ویں آیت، پولس کی طرف سے جو انسانوں کی جانب سے نہ انسان کے سبب سے بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا۔ پولس ہمیشہ یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ وہ آدمیوں کی طرف سے نہیں بلایا گیا، خود سے نہیں، لیکن خدا کی طرف سے بلایا گیا ہے تاکہ وہ کام کر سکے جو وہ کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، نہ کہ جو آپ چاہتے ہیں یا کوئی دوسرا ایسا چاہتا ہے کہ آپ یہ کریں۔ یہ بات دنیاوی کاموں کے تعلق سے اور کلیسیا میں کام کے تعلق سے بھی درست ہے۔ اگر آپ وکیل بن گئے ہیں کیونکہ آپ کے والد چاہتے تھے کہ آپ وکیل بن جائیں، لیکن آپ کبھی بھی وکیل بننا نہیں چاہتے تھے اور آپ کو وکیل بننا پسند نہیں ہے، آپ کو لاء اسکول سے نفرت تھی اور آپ کو کوئی خوشی نہیں، تو متوقع ہے کہ آپ شاید وہ کر رہے ہیں جو آپ کے دل میں نہیں ہے کہ آپ کریں، آپ وہ کر رہے ہیں جو دوسرے چاہتے ہیں کہ آپ کریں۔ اور اکثر والدین اس کی بہترین کوشش کرتے ہیں کہ اپنے خوابوں کو اپنے بچوں کے ذریعے پورا کریں۔ تیسری آیت، خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں اس زمانے میں ان کا سلام و آداب آج کل کے دور سے کافی فرق ہے۔ فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے ہمارے خداوند کی وسیلہ سے، ایسے نہیں کہ ہاں کیا حال چال ہے، ہو ہائے ہیلو۔ وہ ایسی بات کرتے جس میں کوئی معنی ہوتا۔ میرا مطلب ہے کہ جو ٹیکسٹ میسج مجھے موصول ہوتے ہیں، میرے بیٹے نے کچھ دن پہلے بھیجا اور اس میں بہت زیادہ مخفف شدہ الفاظ تھے اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے مجھے اسے کال کر کے پوچھنا پڑا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اسے جواب دیا کہ یہ سوشل میڈیا کی زبان ہے۔ میں نے کہا کیا تم مجھ سے انگریزی میں بات کر سکتے ہو، کیونکہ مجھے یہ سب سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے پاس تو اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ لفظ اوکے پورا لکھیں، بس کے لکھ دیتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو بتایا کہ اگر میں آپ کو کوئی ٹیکسٹ میسج بھیجوں تو آپ اس کا جواب کے لکھیں، کم سے کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پورا اوکے لکھ دیں۔ شاید ہم اس پر اور زیادہ بات کر سکتے ہیں، لیکن خداوند مجھے غلطیوں پر کلام سنانا ہے اور میں یہ کام اچھی طرح نہیں کر پا رہی۔ اس لیے پولس لوگوں کو فضل اور اطمینان کا سلام دیتا، کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اطمینان حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ فضل کو نہیں سمجھتے۔ آپ فضل حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ اطمینان کو نہ سمجھیں۔ فضل کا ایک متضاد رخ ہے، یعنی ایک اور رخ ہے، یعنی جسم کے کام۔ اگرچہ بائبل حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ کام کیا جائے، لیکن جسم کے کاموں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سمجھیں کہ یہ کون سے کام ہیں۔ یہ وہ کام کرنے کی کوشش ہے جو صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے۔ اس لیے مجھے یہ کافی کپ بہت پسند ہے۔ صبح بخیر، میں خدا ہوں، میں آج کے دن تمہارے تمام مسائل دیکھ لوں گا اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے خیال سے ایسا کپ رکھنا آپ کے لیے کافی اچھا ہوگا تاکہ آپ ہر صبح اس کو دیکھیں اور یہ جان لیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہونا ضروری ہے جو صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں جسم کے کاموں کے تعلق سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جسم کے کام صرف ایک ہی نتیجہ لاتے ہیں اور وہ یہ ہیں ہر مرتبہ جب آپ جھنجھلاہٹ محسوس کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ صرف اپنی کوشش سے نہیں کر سکتے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ چاہے یہ کام ڈبے کا ڈھکن کھولنا ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا وقت بھی تھا جب ڈیو دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوتے۔ اب مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کیونکہ اب میں زیادہ ہوشیار ہو گئی ہوں، لیکن میں
ڈھکن کھولنے کی کوشش کرتی. میں اسے کھول کر ہی چھوڑوں گی. میں اسے زور زور سے مارتی اور ہر حربہ ہی آزما لیتی اور پھر جھنجلا اٹھتی. ہم زندگی کے کئی حصوں میں ایسا ہی کرتے ہیں. ہم جھنجلا جاتے ہیں کیونکہ ہم خود کو بدل نہیں پاتے. ہم الفاظ کی قوت پر پیغام سنتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں کہ میں خدا کو مبارک کہوں گی، میں آج کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلط بات نہیں کروں گی. آپ میں سے کتنی جانتے ہیں کہ ہم بستر پر لیٹے پاکیزگی کے منصوبے بناتے رہتے ہیں صرف اس وقت تک جب تک آپ کسی سے نہیں ملتے. یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ میں کس قدر پاک ہو سکتی ہوں جب تک کہ لوگ سامنے نہ آئیں. کیا نہیں؟ اگر آپ فضل کو نہیں سمجھتے، اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم خود سے نہیں کر سکتے بلکہ خدا کو یہ کرنا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان سے زندہ رہیں، اس کا سہارا لیں، اس پر انحصار کریں اور اس پر بھروسہ کریں، ہماری زندگی میں وہ کام کرے جو وہ چاہتا ہے کہ ہو. مجھے داؤد کی دعا پسند ہے، اے خدا میرے منہ پر پہرا بٹھا تاکہ تیرے خلاف اپنے ہونٹوں سے گناہ نہ کروں. میں ہر روز یہ دعا کرتی ہوں کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنا منہ بند رکھوں اور مصیبت سے بچی رہوں. مجھے ہر 10 منٹ کے بعد معجزے کی ضرورت ہے یہ کرنے کے لیے. آمین. لکھا ہے کہ کوئی شخص بھی زبان کو قابو میں نہیں لا سکتا. چرچ جانا بھی آپ کے لیے جھنجھلاہٹ کا باعث ہو سکتا ہے اگر آپ فضل کو نہیں سمجھتے، کیونکہ جو کچھ آپ وہاں سنیں گے آپ اپنے لیے زیادہ برا ہی محسوس کریں گے اس کی نسبت سے جب آپ وہاں داخل ہوئے، کیونکہ اب آپ کو معلوم ہوا ہے کہ ایک اور چیز ہے جو آپ غلط کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں کوشش کروں گی، خدایا میں کوشش کروں گی. میں نے بھی بہت کوشش کی اور تقریباً مر ہی چکی تھی. یعنی میں نے روزے رکھے جب تک میرا وزن کم نہ ہو گیا. یعنی میں وہ بننا چاہتی تھی جو کہ خدا چاہتا تھا کہ میں بنوں. اور خدا بس مسکراتا اور کہتا کہ جب تم تھک جاؤ تو مجھے بتا دینا. جب تم مدد لینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا. خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق دیتا ہے. راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، یہ حبقوق 2 باب کی 4 آیت میں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. ایسا کوئی کام نہ کرے جس کے لیے آپ کا دل آپ کو الزام دے. میں نے سن لیا ہے. اگر آپ کو ٹی وی پر اس دوران دیکھتے ہوئے تمام وقت الزام محسوس ہو، لیکن یہ بہت دلچسپ پروگرام ہے. ہاں مجھے پتا ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن زیادہ تر ہم غلط کام کرنے کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر بعد میں ہم اس کے لیے بہت برا محسوس کرتے ہیں اور اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں. آمین. عبرانیوں 10:38 اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. غلاطیوں 2 کی 20 آیت. پولس لکھتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں. ایمان سے. 2 کرنتھیوں 5 باب کی 7 آیت. کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. ایک اور آیت جس سے ہمارے اندر کچھ پاک خوف پیدا ہونا چاہیے. رومیو 14 باب کی 23 آیت. جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے، اس لیے اگر آپ ایمان سے شکایت کرتے ہیں ویسے شکایت کرنا گناہ ہے، اور اگر ایمان سے عیب جوئی کرتے رہیں. سنیں، یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے. ہم سب یہ بات
समझ सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हम करते हैं, हम नहीं कह सकते कि हम वो सब ईमान से करते हैं, हम नहीं कह सकते कि वो सब खुदा की इजाजत से कर रहे हैं। और ये वो चीजें हैं, यानी अगर आप वाकई फजल के तहत जिंदा रहना चाहते हैं तो ये वो चीजें हैं जिनको आपने अपनी जिंदगी से निकालना है, क्योंकि ये पाक है जो आपको कायल कर रहा है कि फजल से जिंदा रहो, यानी पाक रूह की रहनुमाई में चलो, ना कि शरीयत के अमाल से, बल्कि पाक रूह के वसीला चले, पाक रूह के उभारने पर चले। सुने, क्या आप अहद करते हैं कि खुदावन के साथ ऐसी गहरी रफाकत रखेंगे कि आप हर उस बात पर तवज्जो देंगे जो आपके अंदर चल रही है? जब आप महसूस करें कि खुदा आपको कायल कर रहा है कि आपको फला काम नहीं करना है, तो फिर वो काम हरगिज ना करें। पिछले हफ्ते एक लड़की ने काफी दिलचस्प सवाल किया। उसने एक बिदअत का नाम लिया। ये लड़की मसीही है, और एक बिदअत का नाम लिया और कहा कि जब वो नौउम्र थी तो वो उस बिदअती फिरके में फंसने के करीब थी। उसने कहा कि उसे ये बहुत लुभाने वाला लगा। मैंने पूछा कि ये लुभाने वाला क्यों था? वो बोली, क्योंकि उसमें मौजूद लोग, चूंकि ये एक बड़ा चर्च है, लेकिन मैं उस चर्च का नाम नहीं लूंगी, काफी मशहूर चर्च है। वो बोली कि ये लोग अपने अकायद के लिहाज से बहुत पक्के हैं, अपने ईमान पर कायम हैं, बहुत ही अच्छे और भले लोग हैं, ये बहुत नरम मिजाज हैं। चर्च का हिस्सा बनने के लिए उनको दायगी देना लाजमी है। वो सब लोग ये काम करते हैं। ये लोग गवाही देने और अपने ईमान को बयान करने में भी वफादार हैं। उसने बताया कि वो उस नतीजे पर पहुंच गई कि अगर हम लोग दुरुस्त हैं, अगर हम मसीही हैं और हमारे पास सच्चाई है, तो फिर बहुत से लोग वो क्यों नहीं करते जिस पर वो ईमान रखते हैं। ये बात बहुत अहम है जिस तरह के जमाने में अब हम रह रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि मेरा क्या ईमान है? उसने पूछा कि क्यों? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि लोगों के अंदर अब खुदा का पाक खौफ नहीं रहा। देखिए, हमें सिखाया गया है कि खुदा से खौफजदा ना हो। कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करती है। जब हम जानते हैं कि खुदा की कामिल मोहब्बत जो वो हमसे रखता है, हमें खौफजदा होने या डरने की जरूरत नहीं कि वो हमें सजा देगा, लेकिन हमें पाक खौफ रखने की जरूरत है, जिसका बुनियादी मतलब है कि खुदा खुदा है और जो वो कहता है उसका वही मतलब है। अगर वो कहता है कि ये करो तो तुम्हें बरकत मिलेगी, और अगर ये करोगे तो तुम अपनी जिंदगी से ज्यादा खुश नहीं हो सकोगे, तो फिर ये मामला ऐसे ही हैं। बेहतर है कि हम उस पर गौर करें। हमें मोहतात होने की जरूरत है कि हम खुदा को इस मयार तक ना लाएं कि वो बस हमारा साथी है या हमारा दोस्त है। वो आपका दोस्त है, लेकिन वो खुदा है, कादिर मुतलिक है, लश्करों का खुदा है, सब कुछ जानने वाला, हर जगह मौजूद। ऐसा खुदा जो भस्म करने वाली आग भी है। आमीन। हमें फजल से निजात मिली है। फिलिपियों 2:12, डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ, अपनी ताकत से नहीं बल्कि खुदा को इजाजत दें कि वो आपकी मदद करे। अपनी निजात का काम करने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं कि निजात के लिए काम करें, बल्कि मतलब ये है कि निजात एक तोहफा है और ये आपकी रूह में आता है और आपकी रूह पाक की जाती है। आप पाक किए जाते हैं, आपको खुदा के साथ रास्त ठहराया गया है। आपकी रूह में जो कुछ है उससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता जितना ये इस वक्त है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैं मसीह में खुदा की रास्तबाजी हूँ, मैं मुकद्दस हूँ, मैं पाक की गई हूँ। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैं मसीह में खुदा की रास्तबाजी हूँ, क्योंकि आप ये रूह में वो सब कुछ है। खुदा जब तक आपको अच्छी तरह साफ न कर ले, आपकी रूह में नहीं रह सकता। क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन अब बाकी जिंदगी में हमारा काम है कि पाक रूह के साथ मिलकर काम करें, ताकि जो अजीम तोहफा हमें खुदा ने दिया है उसे अपनी जिंदगी में पूरा काम करने दें। आप अपनी निजात का काम करते जाएं और आप ये काम डरते और कांपते हुए करेंगे।
یہ جانتے ہوئے کہ خدا یہی چاہتا ہے. شاید اس بات کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے جتنا میں نے سوچا بھی نہیں تھا. میرا مطلب ہے کہ آخری مرتبہ کب آپ نے خدا کے پاک خوف کے تعلق سے ایک اچھا پیغام سنا؟ واو، مجھے آپ لوگوں کے ہاتھ نظر نہیں آ رہے. امثال پہلا باب. خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. خدا سے خوف زدہ نہ ہوں. میں خدا سے خوف زدہ نہیں ہوں کہ وہ مجھے سزا دے گا. اگر کبھی مجھ سے کچھ غلط ہو جائے، مجھے خوف نہیں کہ میں جہنم میں چلی جاؤں گی. مجھے خوف نہیں کہ خدا مجھے سزا دے گا. لیکن میں یقین رکھتی ہوں کہ خدا نے جو وعدے کیے ہیں ان کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں. میرا یہ بھی یقین ہے کہ میں جو بوؤں گی وہی کاٹوں گی. یہ بائبل کا اصول ہے. لہٰذا ہاں، میں خوف رکھتی ہوں کہ وہ نہ کروں جو خدا نے کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ بہترین زندگی کو کھو دوں جو اس نے میرے لیے رکھی ہے. میں اس سے خوف زدہ نہیں کہ وہ مجھے نقصان دے گا، لیکن میں خوف رکھتی ہوں کہ میں اس کا اپنے لیے بہترین کھو دوں گی. میں ایک بہترین مثال جو دے سکتی ہوں کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو رہے تھے، اگر ڈیو کہتے کہ ان پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی ہے تو ان پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی لازمی ہوتی. اگر میں کہتی کہ صرف 3 دن ہی میں ان سے بیزار ہو جاتی کہ وہ سارا دن گھر پر رہیں. شوہر کے لیے آسان ہے کہ وہ اپنے بچوں پر 2 ہفتوں کی پابندی لگا کر ہر روز کام پر چلا جائے اور آپ ان کے ساتھ گھر میں قید ہو کر رہ جائیں. آمین. اور میں ان کے لیے افسوس کرتی کہ ہاں، میرے خیال سے انہوں نے اپنا سبق کافی سیکھ لیا ہے، اب تم باہر جا سکتے ہو. کیا جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے پیار کرتے، لیکن وہ کئی دنوں تک مجھ سے ڈرتے بھی رہتے. آپ میں سے کتنی بات سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے جب خدا کچھ کہتا ہے تو اس کا وہی مطلب ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے. کیا آپ سن رہے ہیں؟ اس کا وہی مطلب ہے جو وہ کہتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ وہ وفادار ہے تو وہ وفادار رہے گا. اگر وہ کہتا ہے کہ ایسا کرو گے تو برکت پاؤ گے تو لکھ لیں، جب آپ ویسا کریں گے تو آپ برکت پائیں گے. لیکن اگر وہ کہتا ہے یہ نہ کرو ورنہ برکت نہیں ملے گی، تو آپ اس بات کو بھی لکھ لیں. میں بطور خاتمہ حیران بھی ہوئی اور غور بھی کیا ان چیزوں کے لیے، اور میرا مقصد عدالت کرنا نہیں، لیکن میں سمجھ نہیں پاتی شاید کسی خاص خادم کے تعلق سے کوئی بھی ایسی بات سامنے آتی ہے جیسا کہ اس کا کوئی ناجائز تعلق ہے 3 سال سے یا کچھ بھی. میں سمجھ نہیں پاتی کہ کوئی بھی ایسا کیسے کر سکتا ہے اور سامنے کھڑا ہو کر کلام بھی سنائے. میں تو خوف زدہ ہو جاؤں گی کہ ایسا کروں. میرا مطلب ہے میں ایسی ہو جاؤں گی. مطلب یہ مقدس کام ہے کہ کلام سنایا جائے، خدا کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اور ایک نمونہ پیش کیا جائے. ہاں، میں جانتی ہوں کہ ہم انسان ہیں اور ہم غلطی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں تو پلپٹ پر آنے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہے. یہ خدا کے لیے پاک جگہ ہے. کوئی خدا کا پاک خوف نہیں. کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ لہذا ہاں، ہم شریعت سے آزاد ہیں اور فضل سے زندہ ہیں، اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم فضل کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. مجھے فضل پسند ہے. میں خدا کے رحم کو پسند کرتی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور اس لیے بھی کہ خدا مجھ سے کبھی بھی دستبردار نہ ہوگا. لیکن میں اسے اتنا پیار کرتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں وہ کرنے کی کوشش کروں جو میرا یقین ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے. لیکن ٹھہریں، اس لیے نہیں کہ میں خوف زدہ ہوں یا وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس لیے درست کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ہم سے پیار کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے اتنا پیار کریں کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اس لیے ہم درست کام کرنا چاہیں گے. اس لیے ہم وہ کام کرتے ہیں جو درست ہے اور خدا پسند کرتا ہے.
کیونکہ یہ ان اہم ترین چیزوں میں سے ایک ہے جو غلطیوں پہلے باب کی 10ویں آیت میں ہے۔ غلطیوں 1:10 لکھا ہے، اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ واہ، پولس نے یہاں انسانوں کو خوش کرنے کے تعلق سے کافی کچھ لکھا ہے۔ اگر میں انسانوں کو خوش کرنے کی کوشش میں زندگی گزاروں بجائے اس کے کہ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کروں، تو خدا نے جو کچھ میرے لیے رکھا ہے میں اس کو کھو دوں گی۔ سنیں، آئے غلطیوں 1:10-24 آیت تک پڑھیں۔ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ اے بھائیوں، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کسی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے مکاشفہ اس کا مکاشفہ ہوا۔ چنانچہ یہودی طریق میں جو پہلے میرا چال چلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں خدا کی کلیسیا کو از حد ستاتا اور تباہ کرتا تھا، اور میں یہودی طریق میں اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا۔ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا، دیکھیں آپ مخصوص کیے گئے ہیں کسی کام کے لیے اپنی پیدائش سے بھی پہلے۔ آمین۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی پیدائش سے پہلے ہی مخصوص کیا گیا ہے خاص کام کے لیے، اور اپنے فضل سے بلا لیا جب اس کی یہ مرضی ہوئی، تاکہ اپنے بیٹے کو مجھ پر ظاہر کرے، تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں۔ اب آخری جملے پر غور کیجیے گا، 16ویں آیت میں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی، مجھے یہ پسند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب خدا نے اسے بلایا تو اس نے 10 لوگوں سے نہیں پوچھا کہ آیا اسے یہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ جب خدا نے مجھے بلایا تو میں کسی کو نہیں جانتی تھی کہ بتائے کہ یہ ٹھیک ہے۔ ڈیو کو بھی پہلے چند ہفتے یہ پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ خدا نے مجھے بلایا ہے اور انہیں نہیں۔ لیکن وہ ہوشیار انسان ہے، انہوں نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور خدا کی آواز کو سنا کہ میں نے اسے بلایا ہے، اور اگر تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں کہ تم کرو تو تم خوش ہوگے۔ تم اسے وہ کرنے دو جو میں چاہتا ہوں کہ وہ کرے تو وہ خوش ہوگی۔ اگر آپ وہ نہ کریں جو آپ کو اپنی زندگی میں کرنا چاہیے تو آپ خوش نہیں ہوں گے۔ خدا سے بھاگنا خوشی کا باعث نہیں ہوگا۔ پولس کہتا ہے کہ وہ لوگوں سے متاثر نہیں ہوا، اسے اہم لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے کی ضرورت نہیں تھی تاکہ وہ اچھا محسوس کرے۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ وہ کون ہے، اس لیے اگر کوئی پسند نہ کرتا کہ وہ کیا کر رہا ہے تو اسے اس کی فکر نہیں تھی۔ بائبل یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی کو خوش رکھنا ہے، نہ کہ خود کو خوش رکھنا ہے۔ تو آپ کہیں گے ٹھہریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو خوش نہ کریں یا خوش کریں، جوائس ہم کون سی بات پر عمل کریں؟ دیکھیں، بات یہ ہے ہم اس لیے زندہ ہیں کہ لوگوں کو خوش رکھیں، لیکن اگر لوگوں کو خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کو خوش نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میں یہاں درمیان میں آ جاتی ہوں۔ ایک عورت غیر نجات یافتہ مرد سے شادی کرتی ہے، وہ اسے چرچ جانے کی اجازت نہیں دیتا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے پھر بھی چرچ جانا چاہیے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ خدا نے اسے بلایا ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اسمتھ ویگلز ورتھ کی بیوی نے ایسا کیا۔ وہ ایک عظیم مبشر اور ایک مرد ایمان تھا۔ ہاں، بعد میں ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہ چرچ نہیں جا سکتی، لیکن وہ جاتی، اور ہر بار وہ اسے باہر کھڑا رہنے دیتا اور وہ گھر کے باہر ہی سو جاتی، اور پھر وہ صبح اسے گھر کے اندر آنے دیتا اور وہ اسے کہتی صبح بخیر اسمتھ، اور اس کے لیے ناشتہ بناتی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی، اور اس طرح وہ نجات پا گیا اور شاندار انجیل کا ایک بڑا مبشر بن گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب کوئی آپ کو کہے کہ آپ بائبل نہ پڑھیں اور چرچ نہ جائیں اور اسی طرح کے دوسرے کاموں سے منع کریں، وہ آپ کی بالکل بھی عزت نہیں کریں گے،
اگر آپ وہ نہ کریں جو آپ دل میں جانتے ہیں کہ کرنا درست ہے، در حقیقت ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور پہلے وہ آپ سے ناراض ہوں گے، لیکن اگر آپ اپنی بات پر قائم رہیں تو یہی بات ان کی زندگی میں تبدیلی کا باعث ہوگی۔ آمین۔ ہم سب کو فضل سے نجات ملی ہے، اور ہمیں یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسی فضل میں زندگی گزاریں۔ ہم ایمان سے چلتے ہیں اور خدا کے فضل کو حاصل کرتے ہیں تاکہ ہر کام میں ہماری مدد ہو سکے۔